نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کے لیے دعا، یعنی جو کوئی چاہے وہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہو، اس کا حصول چاہے تو زیادہ سے زیادہ وہ دعا کرے۔ یعنی درود شریف کی کثرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑے گا۔ تو محترم ناظرین، ایک ہی ذات ہے، وہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی اس دن ہمیں قربت نصیب ہونی چاہیے، ان کی شفاعت نصیب ہونی چاہیے۔ اور باقی تو سب جو ہیں وہ تو آپ کو دیکھ کر دور بھاگیں گے۔ اگر والدین بھی ہیں تو آپ پہ نظر پڑی تو دور بھاگیں گے، کہیں اس کے کوئی گناہ میں نہ پھنس جاؤں، یا اس کے کسی جو ہے وہ قصور میں نہ پھنس جاؤں۔ بہن بھائی جو ہیں وہ بھی جو ہے دور بھاگیں گے کہ اس کے کسی قصور میں یا کسی گناہ میں ہم بھی نہ پھنس جائیں۔ اور ایک ہی ذات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو اس دن جو ہے سب کی شفاعت کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اور جو ہے اس دن بہت جو ہے ان کے قریب ہونا چاہیے ہم میں اور آپ کو، سب کو۔ اور اس کا طریقہ ایک ہی ہے ان کے قریب ہونے کا، کہ زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر درود پاک پڑھا جائے۔ اور درود پاک پڑھنے کے لیے یقین کریں کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی کسی قسم کا آپ کا جو ہے وہ حرج نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے کام بھی کر رہے ہیں تو اپنی زبان سے آپ درود پاک پڑھتے رہیں، اور اپنے گھر میں اگر خواتین جو ہیں وہ گھر میں کام کر رہی ہیں، کھانا بنا رہی ہیں یا جو بھی کام کر رہی ہیں، گھر کی صفائی کر رہی ہیں، جو بھی کر رہی ہیں،
تو اپنی زبان سے جو ہے وہ درود پاک ان کے جاری رہنا چاہیے، باقی سارے کام جو ہیں وہ اپنے کرتے رہیں۔ اور اس میں بہت بڑا عمل ہے یہ درود پاک۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ، ان کے قریب ہونے کا ذریعہ، دوسرا دنیاوی طور پہ، اور اگر آپ کو دنیاوی مشاکل ہیں تو اللہ جو ہے یہ درود شریف کی برکت سے دنیاوی تمام مشکلیں جو ہیں وہ بھی حل کر دیتا ہے۔ روٹی روزی کی تنگی، مال و دولت کی تنگی، ایک بار آپ درود پاک پڑھتے ہیں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بہت ساری جو ہیں وہ فضائل ہیں درود پاک کے، اور لگتا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، چلتے پھرتے جو ہے آپ کی زبان سے یہ چلتا رہنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور کثرت نوافل، صحابی ابو فراس ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہیں جنت میں بھی رفاقت مل جائے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کرو، سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو، یعنی سب کو سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور ہمارے کریم رب کا بہت محبوب عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، جو آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے یہ ہمیشہ چلتے رہنا چاہیے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ اس کو دنیا میں کئی سو گنا بڑھا کر واپس کرتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا کے اوپر خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ اور محترم ناظرین، اپنی ایک ترتیب بنا لیں مہینے کی، اپنی سیلری میں سے یا کاروبار میں سے 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اور جو ہے وہ یہی آپ کا اصل بچت ہے، یہی بچنا ہے، باقی جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اللہ کے راستے پہ خرچ کریں اپنے ہاتھوں سے، کوئی کسی کے لیے بعد میں کچھ نہیں کرتا۔ یقین کریں وہ جب لوگ کھانا کھاتے ہیں تو اتنی دعائیں دیتے ہیں کہ وہ دعائیں لینا جو ہے وہ کوئی بھی قیمت ادا کر کے آپ ایسی دعائیں نہیں لے سکتے۔ تو ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے اور ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول عزت کے لیے دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کلمات کو حرز جان بنا لو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، جس کا ترجمہ ہے اے شان و شوکت اور عزت و اکرام والے، مجھے عزت عطا فرما۔ نمبر 2،
یہ حصول عزت کے لیے بہت بڑی دعا ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے اللہ حقیقی بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل بنا دیتا ہے۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پس منظر و پیش منظر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طریقہ دعا سکھلایا اور تسبیح و تحمید کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک کل، مالک مطلق اور مالک حقیقی ہے۔ اپنے ملک میں جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، ختم کرتا ہے اور زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، عذاب یا ثواب دیتا ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور نہ کوئی اسے روک سکتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اس لیے حقیقی بادشاہت اسی کے ساتھ ہے، اور دوسروں کی بادشاہت مجازی اور عارضی ہے۔ اس لیے ہاتھ میں عزت اسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، اور اسی کے ہاتھ میں تمام کی تمام بھلائیاں ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ پر احسان کر کے نبوت بنی اسرائیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کر دی اور ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا اور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اس لیے مسلمانوں کو اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ امام طبری اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل ثنا سے دعا کی کہ اللہ فارس و روم کے لوگوں کو مسلمان کر دے، تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو محترم ناظرین، ابھی رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ اور جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اس کی دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ ہے جہنم سے نجات کا، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے لیے بھی زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔